اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے حق تقاته جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو ولا تفرقوا اور تفرقہ نہ ڈالو واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت اس نے تم پر انعام کیا اذ کنتم اعداء جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا بس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی فاصبحتم بنعمته اخوانا بس تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اور اس حال میں کہ تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے فانقذکم منہا پس اللہ نے تم کو بچا لیا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ گزشتہ درس میں جو آیات گزری ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات ماننے سے منع فرمایا کہ اہل کتاب کی بات نہ مانو اور ان کی گمراہی کا ذکر کیا اور ان کی گمراہی کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تنبیہ فرمائی کہ اگر تم اہل ایمان ان کی بات کو مانو گے یعنی اہل کتاب کی اگر بات کو تم نے مانا تو پھر کیا ہوگا تم گمراہ ہو جاؤ گے اور ان کی بات کا ماننا دو طریقے سے ہے ایک تو یہ ہے کہ تم عقیدے میں ان کی پیروی کرو پھر تو سرے سے اسلام سے ہی نکل گئے خارج ہو گئے کافر ہو گئے اور اگر اعمال میں ان کی پیروی کی ان کی بات ماننی تو پھر اللہ کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنو گے یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا کہ تم اگر اعمال میں ان کی پیروی کرو گے تو اس لیے عقائد میں بھی اور اعمال میں ان کی کیا کرنی ہے تم نے بالکل ان سے ہٹ کر چلنا ہے ان کی پیروی ان کا اتباع نہیں کرنا اہل کتاب کی اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى یہود و نصارہ کی ہر کام میں ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرو ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے کچھ لوگوں کو دیکھا اور وہ اہل کتاب تھے کہ وہ 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا ہمارے جو پیغمبر موسیٰ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشورہ کے دن فرعونیوں سے اور فرعون سے نجات دی تھی یعنی یہ ہمارا یوم آزادی ہے جیسے آپ کا ہمارا یوم آزادی ہم اگست کے مہینے میں مناتے ہیں نا 14 اگست
خوشی مناتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ نے انعام دیا ہے۔ خیر اس عنوان پر کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن نعمت عظمیٰ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت مل جائے تو اس پر جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یا اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ تو خیر یہودیوں سے پوچھا، اہل کتاب سے، تو انہوں نے کہا ہمیں آزادی ملی تھی اس لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ان کی جواب پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر ان فرعونیوں کی آزادی پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور اس لیے تم ان کی اتباع میں پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہو، تو ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہمارا تعلق تمہاری بنسبت موسیٰ سے زیادہ ہے، تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور پھر یہ بھی فرمایا، بات تنبیہ کے لیے ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو ہم اس عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کریں گے، یا تو 9 ذی الحج کا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا ہم روزہ اس کے ساتھ اضافی رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اہل کتاب کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ مطابقت نہ پیش آ جائے۔ ہم نے ہر حال میں دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے ہو، ان اہل کتاب کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بتایا کہ ان کی متابعت نہیں کرنی، ان کی اتباع نہیں کرنی، اور ان کی ہمیشہ مخالفت کرنی ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی، اگر تم نے ان کی اتباع کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آج کے درس کی یہ جو آیت ہے، اس میں خاص طور پر ہدایات دی اور دین کے بنیادی اصول بتائے کہ اسلام کے اور دین کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تب جا کر تمہیں کامیابی بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان۔ اور یقین جانیے یہ اتنا پیارا انداز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں ایمان والی آیت پڑھتا ہوں، یعنی وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سمٹ جاتا ہوں اور 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، گویا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آواز دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ اب جیسے کوئی بڑا کسی کو آواز دے، اب آواز دینے والے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک راہ چلتا ہوا بندہ ویسی آواز دے رہا ہے، بندہ سننے کے باوجود بھی سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کوئی آپ سے تعلق والا جس سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے، وہ آواز دے تو ہم تھوڑا متوجہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی ہو، تھوڑا اختیار ہو، روب دبدبہ ہو، اس سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، وہ اگر آواز دے تو مزید ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ان ایسی آیت میں گویا کہ اللہ ایمان والوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں صرف ان لوگوں کو بلا رہا ہوں جو مجھے مانتے ہیں، وہ لوگ سنو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں کہ اب اللہ نے بلایا ہے تو اس کے بعد کوئی حکم صادر فرمائیں گے، میں سنوں اور دیکھوں تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر کے بلایا ہے تو کیا حکم دے رہے ہیں، کیا ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی متوجہ ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارے تو ہمیں بھی متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہنے جا رہے ہیں۔ تو اب سنیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ اچھا اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اے وہ لوگو، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں گویا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، گویا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا۔ اب سنیں آیت کا ترجمہ، اے وہ لوگوں جو اس بات کا اقرار کر چکے ہو، جو مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ ہم آپ کی بات مانیں گے،
تو جب وعدہ کر چکے ہو تو سنو، اللہ کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تو سنو بات کیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو۔ علماء فرماتے ہیں تقوی کے مختلف درجات ہیں، ایک ہے تقوی کا ادنا درجہ اور ایک ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ۔ تقوی کا ادنا درجہ کیا ہے، تقوی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تقوی کا سب سے ادنا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ہم کفر و شرک سے، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جس بندے نے کفر اور شرک سے، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے تقوی کے ادنا درجے پر عمل کر لیا۔ یہ صرف ادنا درجے پر۔ اب اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جتنے احکامات صادر کیے ہیں اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ جیسے دوسری جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں والحافظین لحدود اللہ، یہ مومن کی صفت بیان کی ہے کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو حدود اللہ نے قائم کر دی ہیں کہ یہ بارڈر لائن ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ گفتگو میں اس وقت تک گفتگو کرتے رہو جب تک گفتگو حقیقت پر اور سچ پر مبنی ہے، اور جب جھوٹ کی طرف بات جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بارڈر لائن ہے، اب اس کو کراس نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ حلال دیکھنا ہے اور جب حرام سامنے آ جائے تو یہ اب حد بندی ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ حلال پیٹ میں ڈالنا ہے، حلال سے حرام کی طرف جانا یہ حد کراس کرنا ہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سننے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بولنے کے اعتبار سے ہو۔ دیکھنے میں اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں، جیسے غیر محرم کو دیکھنا یہ حرام ہے، شہوت کی نگاہ سے نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے، اور وہ باتیں جن کو اللہ نے سننے سے منع کیا ہے، غیبت سننے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اب غیبت سننا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام، غیبت سننا بھی حرام۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا حرام قرار دیا ہے، اب جو بولے گا تو اس لیے ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچ جانا، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کی ایک آسان تعریف یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، کہ تقوی کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بڑے اچھے انداز سے پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے ان سے منع نہیں ہوتا، تو آپ اس کو متقی کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اس میں تقوی کی صلاحیت تبھی پیدا ہوگی جب یہ ان چیزوں سے بچنا شروع ہو جائے گا جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ جس دن سے یہ اس سے بچنا شروع ہو گیا نا، یہ متقی ہو جائے گا اللہ کی نظر میں۔ کرنے والے کام تو کرنے ہی ہیں، لیکن نہ کرنے والوں سے بچنا یہ ضروری ہے، یعنی گناہ سے بچ جانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں، یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ القاء فرماتے ہیں اور بڑی پتے کی بات کر جاتے ہیں۔ فرمایا ایک گناہ سے بچنا 1000 ہاتھ تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 ہاتھ تہجد ایک بندہ پڑھتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، یہ نیکی کے اس درجے اور تقوی کے اس کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، یہ متقی بن گیا اور نیکی کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہے جس درجے پر پہنچنا مقصود ہے ایک متقی کے لیے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ تو فرمایا حق کا تقاتی، ڈرو لیکن اس انداز سے ڈرو جس انداز سے ڈرنے کا حق ہے، حق ادا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جگہ پر جو ہے اللہ نے گلا فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ ایک جگہ فرما رہے ہیں جیسے ڈرنا چاہیے تھا ویسے نہیں ڈرے، جیسے تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں۔ یہ ہے پہلی نصیحت اللہ کی، جو پہلی بات ہے اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، تو اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کمال درجے پر پہنچنے کی کوشش کرو
کیونکہ پیچھے آیت میں گزر چکے ہیں نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے، کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹا موٹا نیکی کا کام کر کے ہم کہتے ہیں یہ کافی ہو گیا نا، بس بہت ہو گیا، نیکی کا کام اور بھی تھے مولوی صاحب، اور بھی تھے کم کرنے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرنا ہے نا تو پھر ڈرنے کا حق ادا کرو، صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ 3-4 باتیں اللہ نے یہاں پر فرمائی ہیں اپنی طرف متوجہ کر کے۔ پہلی بات یہ ہوگی تقوی کی، دوسری بات ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں ہے اللہ، اب اس کا لفظی معنی ولا تموتن، اس وقت تک نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، جب تک تم صحیح مسلمان نہ بن جاؤ۔ ولا تموتن ایک معنی اس کا یہ ہے، ویسے تو اس کا یہ معنی لفظی یہ بھی بنتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس وقت تک مگر اس حالت میں کہ تم صحیح معنوں میں فرما بردار ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا خاتمہ جو ہے بالایمان ہونا چاہیے۔ اب خاتمہ بالایمان یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اختیاری چیز نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو اختیار خاتمے پر ہوگا ایمان، اور اگر جو ہے نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر انسان جو اعمال کرتا رہتا ہے نا ساری زندگی، وہی آخرت کا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا۔ اگر اچھے اعمال کرتا رہے گا تو خاتمہ بھی اس کا اچھائی پر ہوگا، ایمان بالخیر ہوگا، شر نہیں ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، شر نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری زندگی اپنی منمانی کرتا رہے، تقوی سے بغیر زندگی گزارے، نافرمانی والی، عداوت والی اور دشمنوں والی زندگی گزارے، نافرمانوں والی گزارے، تو پھر اس کا خاتمہ بھی بالخیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی جو میں نے تمہیں ترغیب دی ہے وہ یہ نہ کہو کہ کل دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، آئندہ دیکھ لیں گے، بلکہ آج سے اس کی پریکٹس شروع کر دو، آج کی اس کی مشق شروع کر دو، تاکہ تم روزانہ نیک اعمال کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارا خاتمہ بھی بالخیر کر دے گا۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، اللہ بچا لے گا۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اللہ کی رسی میں نے عرض کیا قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما ستکون فتنۃ، کہ ان قریب جو ہے علی ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، بہت بڑا فتنہ اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ جو فتنہ آئے گا، برپا ہوگا، اس فتنے سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے بچنے کا طریقہ وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ اگر فتنوں کا نزول شروع ہو جائے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن مجید۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید ایسی کامل، اکمل اور مکمل کتاب ہے کہ یہ پورا کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلسلہ اس کے اندر بند کر دیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں جس کا حل اللہ نے اس کتاب اللہ میں، اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو۔ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس سے نکلنے کا طریقہ اس قرآن مجید میں نہ ہو۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا حل اور شفا اور صحت کا طریقہ اللہ نے اس قرآن مجید میں نہ رکھا ہو۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے اس کو، اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے بھی اس کی طرف ترغیب دی ہے اور اللہ کے نبی نے بھی اس کی طرف ترغیب دی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن پاک سے اپنے آپ کو بھگاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، قرآن پاک سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر سمجھ لیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوئی بھی معاملہ آ جائے، خدا را قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ اب آپ کہیں کہ جی قرآن مجید کو تو ہم نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ترجمے کے ساتھ تو ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ تو اگر نہیں پڑھا ہوا تو پڑھنا شروع کر دیں کسی عالم دین سے،
جو قرآن کو سمجھتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کہتے ہو جی وہ تو قرآن ہم پڑھیں گے تو ٹائم لگے گا 6 مہینے 8 مہینے سال، اس دوران اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہے پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ قرآن والوں سے رجوع کریں، قرآن سے رجوع کریں اور قرآن والوں سے رجوع کریں، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ ہر خوشی میں، ہر غم میں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مصیبت ہو، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، لین دین ہے، کچھ بھی ہے، رہنمائی قرآن سے لیں، قرآن والوں سے لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر فرما رہے ہیں لن تضلوا، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی کیا ہے؟ جان ہے، کہ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا جو قرآن مجید سے رہنمائی لے گا۔ تو آج سے ہم نیت کریں، عزم کریں کہ ہم ہر معاملے قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے، اور اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے نہ ڈالو، ادھر ادھر نہ بھاگو، اختلاف نہ کرو، اور اختلاف سے مراد اصول سے اختلاف ہے، یعنی قرآن مجید کو چھوڑ کر ایک بندہ آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، آپ اس سے اختلاف کرتے ہو، آپ اس کو چھوڑ کر اس بات پر اور اس چیز پر عمل کرتے ہو جو قرآن کے خلاف ہے، یہ ہے تفرقہ، یاد رکھیے۔ اب جو بندہ قرآن مجید کے مطابق بات کر رہا ہے نا، وہ تفرقہ نہیں ڈال رہا، جو قرآن مجید سے ہٹ کر کسی عقیدے پر عمل کر رہا ہے وہ تفرقہ ڈال رہا ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا، میں نے بات کی تھوڑی سی، تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب آج آپ نے نئی بات کر دی ہے، پنجابی میں اس نے مجھے کہا مولوی صاحب ایک نئی لچ تن سٹی نے یہ بات، اب یہ جملہ اس کا تھا۔ میں نے کہا میں نے نئی بات نہیں کی ہے، آپ کے ذہنوں میں کسی نے نئی بات ڈالی ہوئی ہے جو قرآن کے بالکل مخالف ہے، میں نے تو قرآن والی بات کی ہے، اور قرآن کی بات نئی نہیں ہے بلکہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ تفرقوں میں نہ ڈالیں۔ آگے اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو خاص طور پر فرمایا، ان کی ایک نعمت کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کی، کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم سب آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے۔ اور یہاں پر اشارہ ہے زمانہ جاہلیت کی طرف، کہ جب عصبیت تھی، قومی عصبیت تھی، جاہلیت تھی، اور سال ہا سال لڑائیاں چلتی تھیں، اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ازلی دشمن تھے، اور ایک دوسرے کے خونی جو ہے نا انتقام لیتے تھے، اور قتل و غارت گری تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمہاری عصبیت اور جاہلیت کو ختم کیا، اور کیا کیا؟ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم سب کے سب آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ تو کہا یہ بھی تو دیکھو، یہ الفت، یہ شیر و شکر کرنا، یہ کس نے ڈالا؟ دوسری جگہ پر اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ہم نے محبت ڈالی ہے۔ اگر آپ سارے جہان کی ساری نعمتیں خزانے بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اس اسلام، دین اور قرآن کی وجہ سے یہ دیکھو، جو پہلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، خود مر رہے ہیں لیکن دوسرے کو پانی بھیج رہے ہیں۔ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ محبتیں، یہ الفتیں قرآن مجید کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور فرمایا ان کے واسطے سے مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی قرآن مجید سے ایسا دل لگاؤ اور قرآن مجید کے ساتھ لگا لو اور قرآن مجید سے تعلق قائم کر لو، تو تمہارے دلوں میں بھی اللہ پاک ایسی محبت پیدا کر دیں گے اور پھوٹ ختم کر دیں گے۔ آج ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے، ایک باطنی بیماری ہوتی ہے۔ ظاہری بیماری سے ہر بندہ بھاگتا ہے کہ فالج نہ ہو جائے، شوگر نہ ہو جائے، کینسر نہ ہو جائے، فلاں بیماری نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس سے دور بھاگے۔ ایسے روحانی بیماریاں بھی ہیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، دل کے اندر جو ہے کدورت، نفرتیں، عداوتیں، یہ بیماریاں ہیں، اور ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ یہ ایمان لیوا بیماری ہے۔ ظاہری بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں باطنی جو جان لیوا نہیں، ایمان لیوا بیماریاں ہیں۔ جان چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایمان چلا گیا تو خسرت دنیا والآخرہ۔ ان بیماریوں سے زیادہ جان چھڑانی ہے۔ فرمایا ان بیماریوں سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا بتا دیا؟ قرآن سے لگاؤ، قرآن سے تعلق، ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دلوں میں، ہمارے جرگوں میں فیصلے آج قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، اسی لیے دلوں میں نفرتیں ہیں،
بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، عداوت ہے، اوپر سے تو رکھ رکھاؤ ہے لیکن اندر سے معاملہ خراب ہے، اندر سے نفرت ہے، اندر سے حسد ہے، اندر سے ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے۔ جب قرآن کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ تو فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا جب تم عصبیت اور جاہلیت والی زندگی گزار رہے تھے نا تو اس وقت تمہیں پتہ ہے تم صرف جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہاں شفا لفظ لایا ہے، یعنی شین کے فتحے کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ جب اس کا معنی شفا ہو ایک زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بن جاتا ہے کنارہ، اور اگر شین کے کسرے کے ساتھ اگر اس لفظ کو بولا جائے تو پھر یہ بنتا ہے شفا، جس کا مطلب ہے تندرستی، صحت۔ تو یہاں شفا بولا گیا ہے، یعنی تم حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، اور گڑھے سے مراد جہنم کا گڑھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس جاہلیت کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے پہ تھے، یعنی کنارے پر تھے بالکل۔ موت آتے ساتھ ہی تم جہنم میں چلے جاتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر کیا کیا، اپنا محبوب بھیجا جس نے تمہیں اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا۔ تم نے اطاعت اور فرما برداری کی، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تمہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، رضا کے اعلانات کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر۔ اور ان کے واسطے سے ذریعے سے یہ پیغام مجھے اور آپ کو بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کیا کہ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اور حکم کو چھوڑ کر تم دوسرے طریقے اختیار کرو گے نا تو تم بھی جہنم کے کنارے اور جہنم کے کنارے پر چلے جاؤ گے۔ موت آنے کی دیر ہے، سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ایسے ہی قرآن سے لگاؤ اور محبت پیدا کریں جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ آگے کیا فرما رہے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے کس نے بچایا، اللہ فرما رہے میں نے بچایا۔ پھر فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ ایسے ہی دلائل کے ساتھ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا کرو، ہدایت پا جاؤ۔ یعنی دلائل سے اللہ بات کرتا ہے، یعنی اللہ کے کہنے کا مطلب یہاں سے یہ ہے، ایک ارشاد کا مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے سارے اسباب کٹھے کر کے تمہارے سامنے رکھ دیے، مہیا کر دیے۔ اب اس سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں اٹھاؤ گے تو نقصان اپنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما، ہم سب کی ہدایت، نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا، جو کہا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح معنوں میں اصلاح ریب کتاب پر عمل کر کے، یا اللہ عمل کر کے جیسے عمل کرنے کا حق ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لاریب کتاب کی برکت سے ہم سب کی تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما، خیریت اور عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس لاریب کتاب کی برکت سے ہم سب کی جتنے حاضرین مجلس جو یہاں مجھ سمیت بیٹھے ہیں اور جو یہاں نہیں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس مسلمان کی جو پریشانی ہے، بیماری ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما، سب کے ساتھ خیریت اور عافیت والا معاملہ فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے ہم سب کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان، اعمال صالحہ پر استقامت والی، خیریت، عافیت والی، صحت، تندرستی والی، رحمت، برکت، عزت والی ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرما۔ موت کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ ولی بیتہ وصحابہ اجمعین، آمین۔